ساجد حسین ہیں ملتان سے. وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. پہلے بجلی کی قیمتیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں، اب گیس کی قیمتوں میں 97% تک اضافے کی تیاری شروع کر دی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا یہ طوفان کب تک تھمے گا؟ ساجد حسین صاحب ملتان، آپ مدینہ الاولیاء کے رہنے والے ہیں. اولیاء کا شہر مدینہ شہر کو کہتے ہیں. ہمارا جو اصل مدینہ ہے اس کا بھی اصلی نام تو یثرب تھا. مدینہ تو نبی کے کہا گیا جب حضور وہاں تشریف لے گئے. بہرحال دیکھیں ساجد صاحب، میں نے پچھلے دنوں 5-7 دن 10 دن پہلے میں نے کالم میں عرض کیا ہے کہ مہنگائی نے پاکستان میں رشوت بھی بہت مہنگی کر دی ہے. اچھا، رہ گئی آپ کی یہ بات کہ مہنگائی میں کمی مستقبل قریب میں، تو بھائی میرے اس کا کوئی امکان نہیں. کوئی حکومتی کارندہ، سازندہ، تبلچی وہ یہ بات نہیں کرے گا. یہ لوگوں کو دیانتداری سے اعتماد میں لیتے ہی نہیں. ورنہ جب ٹیک اوور کیا پی ٹی آئی نے کھل کے بتاتے قوم کو کہ دیر از نو گڈ نیوز. پہلے ہمارے 5 سال میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے. پہلے 5 سال ہمارے ڈینٹنگ پینٹنگ میں گزریں گے. اچھا، لیکن میں حالانکہ پنجابی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ شکل پیڑی ہوئے تو گالی چنگی کر لو. تو یہ محاورہ ظاہر ہے میرے خلاف جا رہے ہیں، لیکن افسوس مجھے یہ ہے، میں چونکہ کوئی 2 4 10 20 دفعہ زندگی میں بولنے کو میں جھوٹ نہیں بولتا. سچی بات یہ ہے، کوئی بات نہیں 27 28 29 سال پیپلز پارٹی یہ وہ، ہاں بے وقوفی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے کوئی بات ہو جائے اس کا میں نہیں کوئی ذمہ دار، میں کوئی عقل کل تھوڑی ہوں. بہرحال مہنگائی میں کمی مستقبل قریب میں اس کا کوئی امکان نہیں. کان کھول کے سن لیں، یہ نہیں ہونا، سوائے اس کے کہ حکومت مصنوعی مہنگائی پہ قابو. ہمارے ہاں 2 طرح کی، ہم چونکہ بیسیکلی معاف کریں میں ان میں شامل ہوں، بددیانت لوگ ہیں. مہنگائی کی ہیں 2 قسمیں. ایک ہے جینون اصلی مہنگائی، ایک ہے مصنوعی مہنگائی جو بے دردی، بے رحمی، سنگ دلی اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ لالچ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ جینون، مجھے یہ چیز اگر 100 روپے کی ملتی ہے تو ظاہر ہے میرا جو بھی کو میرا مارجن میں نے رکھا. دوسرا میں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہوں، میں اور دھاندلی کر رہا ہوں اور بدماشی کر رہا ہوں. وہ ہے مصنوعی مہنگائی. یا وہ ریٹیلر تک آتے ہیں، پیٹرول کی اگر قیمت بڑی ہے تو ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑی ہے. وہ اگر 1 روپیہ، میں مثال دے رہا ہوں صرف 1 روپیہ بڑی ہے تو ہول سیلر کے طور پہ میں نے اس کو 1.5 روپیہ کر دیا ہے، وہ ریٹیلر تک جاتے جاتے 2 روپے تک پہنچ گئی. سو جو تو جینون مہنگائی ہے وہ اس ملک کا ابھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ تو آپ یقین رکھو. جہاں تک تعلق ہے اصلی مہنگائی نہیں پیچھا چھوڑے گی. جہاں تک تعلق ہے 2 نمبر مصنوعی جعلی مہنگائی کا، تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے گورننس پہ. لیول کیا ہے؟ میں ریڑی پہ کھڑا ڈاکو ہوں، کوئی پرچون کی چھوٹی سی دکان پہ بیٹھا ڈاکو ہے، ان نگر ڈکیتوں کے ساتھ یہ تو آپ انتظامی طور پہ نمٹ سکتے ہو، ان کو بالکل آپ کینڈے میں لا سکتے ہو. ہمارے یہاں چونکہ پرابلم چل رہا ہے کہ بھئی گورننس کا بھی وہ لیول ہرگز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. سو اس پہ اگر یہ حکومت اگر کنٹرول کر لے تو اچھا خاصا ایک ریلیف لوگوں کو مل سکتا ہے. ورنہ
عوام تیار رہیں 2 طرح کی مہنگائی بھگتانے کے لیے، ایک اصلی مہنگائی ہے اور ایک مصنوعی مہنگائی ہے۔ اب حکومت کا کمال صرف ایک ہو سکتا ہے، اصلی مہنگائی کو حکومت کا باپ بھی نہیں روک سکتا، وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ، وہ بنیادی کلیے ہیں۔ ہاں مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ یہ حکومت انتظامی صلاحیتوں کے بلبوتے پہ روک سکتی ہے۔ یہ جو کو ٹائیگر مائیگر چھوڑے تھے نا، وہ ٹائیگر کیا، ٹائیگر انہی چوروں چکاروں میں سے آئے ہیں نا، جس طرح کی کیبنٹ ہے اس طرح کے ٹائیگرز ہوں گے، وہ نہیں ہے۔ یہ جو پروفیشنلز ہیں جن کا کام ہے، جو پرانا جو میجسٹریسی نظام تھا، مجھے تو خیر پتہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھے تو میں لکھ کے بتا دوں گا، میرے پاس تو اتنی موٹی کتاب پڑھی ہے کرپشن سے لڑنے کے لیے، لیکن میں کس کو دوں؟ مجھے پتا ہے کسی نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے، تو میرا دماغ خراب ہے۔ وہ میں نے نہیں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، سوری، اس کا مسودہ ہے، کس کو دوں؟ اور وہ اتنی کنونسنگ ہے کہ جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا واہ، میں اس کو بائبل سمجھ کے پڑھتا اگر میں حکمران ہوتا، لیکن چھوڑیں، وہ نہیں ہونا۔ ایک ایسا ملک جس میں قانون نام کی کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ ہاتھی کے دانت ٹائپ کا قانون ہے ہمارا۔ وہ ہاتھی کے دانت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور، وہاں یہ قانون کے طالب علم ہے سیف علی صاحب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کل ہماری وکلاء برادری کا ماشاءاللہ یہ حصہ بننے جا رہے ہیں، تو سیف علی صاحب کو مبارک ہو۔ بہرحال سوال ان کا یہ ہے کہ مریم نواز نے نیب میں پیشی پہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے مولانا کا کہنا ہے کہ مریم اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور کارکنان بھی ہوں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا مریم نواز کی نیب میں پیشی بھی عوامی مسئلہ ہے؟ جو اپوزیشن کی ساری جماعتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کے ساتھ چل پڑی ہیں۔ دیکھیں صاحب سوال آپ کا، اس سوال کے بطن میں، اس سوال کی کوکھ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اگر کوئی بد ذہن اور بد ضمیر نہ ہو، ایک کیس ہے نا جی، جھوٹا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ منہ توڑ جواب دیں اس کا 2+2 سارا۔ تو ان کے جو بی بی کے جو والد ہیں، انہوں نے تو کیمروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو تمہیں اس سے کیا؟ اس سے زیادہ بڑا اعتراف جرم ممکن ہی نہیں۔ میرے بھی کوئی ہیں 4-6 اثاثے، ہمبل جو ایک روٹین میں جو بندہ زندگی میں کام کرتا ہے، پوچھ لو بھائی، میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا، پوچھو، منہ توڑ جواب دوں گا، اور اگر کوئی فرق ہوگا تو 19-20 کا ہوگا، چونکہ ظاہر ہے میں کوئی اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں، نہ میری کوئی ایسی امپائر ہے کہ میں نے اکاؤنٹنٹس رکھے ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ہر قسم کے پروفیشنلز کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ان کو تو ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ایسے منہ پہ ماریں جیسے تھپڑ پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو بات آپ نے کی ہے تو بھائی میرے، یہ دھمکی نہ نیب کے لیے ہے نہ حکومت کے لیے ہے، بیسیکلی یہ دھمکی ریاست کے لیے ہے، پاکستان کے لیے ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کی رٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس ملک کے سارے قانون صرف لاوارثوں کے لیے ہیں، پورے پاکستان کی جیلوں، بتائیں آپ، حکومت کرے یہ کام، پورے پاکستان کی جیلیں، بتائیں ٹوٹل قیدی کتنے ہیں، ان قیدیوں پہ کیسے کیسے الزامات ہیں، ان کا کن کن طبقوں سے انکم بریکٹ کیا ان کی تعلق ہے، ان کو کس کس جرم میں کیسی کیسی سزا ملی ہے، اور جیلوں میں ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے۔ چلو میں ایک آبزرور کے طور پہ اپنی زندگی کے 2-3-4 مہینے صرف اس کام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ بھائی میرے، سادہ بات ہے، یہ سارے ملک کی بے شمار جیلیں، مجھے نہیں پتا کتنی،
اور کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ قیدی ہیں. ان میں ڈکیت ہے ہی کوئی نہیں. یہ گنڈ کا چھوٹے موٹے مرغی چور مولی چور ہے ہی نہیں. کتنی بار میں آپ کو عرض کروں، آپ قانون کے طالب علم ہو سیف علی صاحب، کتنی بار کہوں کہ یہ اس ملک کا سارا نظام ایک ایسے جال کی مانند ہے جس سے چھوٹی مچھلی بچ نہیں سکتی اور مگرمچھ پکڑا جا نہیں سکتا. ختم ہوئی بات. تو کمال کی بات ہے کہ بنچ آف کرمنلز، جرائم پیشہ سزا یافتہ لوگوں کا ایک گروہ ریاست کو، حکومت کو، اس کے اداروں کو چیلنج کر رہے ہیں. اور ہمارا اللہ خیر کرے، لیکن ایک بات ہے، اللہ کی خیر کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا خالق، یہ یاد رکھنا آپ، اسے اپنی تخلیق سے بڑی محبت ہے، 70 ماہوں سے زیادہ. لیکن جہنم بھی اسی رب العالمین کا بنایا ہوا ہے. اگر فیصلہ وہیں ہونا ہے تو اس کا انتظار کریں. یہاں مجھے بھی دور تک کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا.